السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب جو کہ اقرا ہاسپٹل کے آنر ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے بزنسز ہیں جس کو وہ رن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کو ایک نامعلوم شخص آتا ہے اور آگے فائر مار کے چلا جاتا ہے۔ پولیس کی انوکھی منطق سامنے آتی ہے اس قتل کے بعد۔ کیوں قتل کیا گیا، کیسے کیا گیا، یہ سب آج کے اس ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ جو وقوعے پر ہوا وہ تو بتاؤں گی، لیکن میں پولیس کی سٹیٹمنٹ پر بڑی حیران اور پریشان ہوئی ہوں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور اگر ٹائم سے کام کر لیا جاتا پہلے، آج سے 7 ماہ پہلے، تو شاید آج ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوتے۔ اس ٹائم ڈاکٹر شاہد کی فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی فیملی میں 2 بیٹے اور 1 بیوہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں وارثان میں ہے 2 بیٹے اور 1 بیوہ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے، کام کیا، فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ممبر ہیں، لیکن 9 مئی کا جب واقعہ ہوا اور اس پر جو مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں فوج کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے، اس کے بعد ڈاکٹر شاہد صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا اور اپنی راہ بدل لی، اپنا راستہ بدل لیا۔ ڈاکٹر صاحب رہتے تھے ویلنشیا ٹاؤن میں، اور ویلنشیا ٹاؤن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک سیکیور سوسائٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جمعہ کے دن نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گئے اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کی عمر 21 سال ہے، یعنی میں آپ کو بیٹے کی عمر بتا رہی ہوں کہ بیٹے کی عمر 21 سال ہے۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب جب واپس آ رہے تھے اپنی گاڑی کی جانب تو ایک حملہ آور آیا بائک کے اوپر، 5 سے 6 فائر ڈاکٹر صاحب کو مارے، یعنی فائرنگ کر دی، شوٹ کر دیا، 5 سے 6 گولیاں ماری ڈاکٹر صاحب کو۔ ظاہر ہے ایک انسان ہے، موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس سارے سینیریو میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، اور بیٹا جو ہے وہ بالکل محفوظ رہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ جب ڈاکٹر صاحب گر گئے فائرنگ سے، ظاہر ہے وہاں پر سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، 15 کو کال کی گئی، پولیس فوراً موقع پر پہنچی۔ تو پولیس کے وہ کون کون سے اعلیٰ حکام اور آفیسرز سے جو موقع پر آئے، ذرا ان کا بھی نام سن لیجئے۔ وہاں پر فوراً موقع پر آئے سی آئی اے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو مسئلہ پولیس سے حل نہیں ہوتا یا ذرا زیادہ چیلنجیبل ہوتا ہے وہ سی آئی اے کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سی آئی اے وہاں پر آئی، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب وہاں پر آئے، ایس ایس پی لاہور وہاں پر آئے، اور آ کر ظاہر ان کی نفری ان کے ساتھ تھی، انہوں نے آ کے اس وقوعے کو غور سے چیک کیا کہ معاملہ ہے کیا، ہوا کیا۔ جب اس وقوعے کو چیک کیا تو سب سے پہلے یہ چیک کیا گیا کہ انٹرنس گیٹ کتنے ہیں اور ایگزٹ گیٹ کتنے ہیں اس سوسائٹی ویلنشیا کے، کون سے گیٹ کتنے بجے بند ہوتے ہیں، کون سے گیٹ رات کو لیٹ نائٹ تک اوپن رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو چیک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ اپنی سٹیٹمنٹ آپس میں ڈسکشن کی کہ معاملہ دہشت گردی لگتا ہے، معاملہ کوئی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے، یا کوئی لین دین کا لگتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں کلوز کو اکٹھا کرنا، کڑی سے کڑی ملانا، اور پھر اس کے بعد ایک میچور کیس کو آپ کے سامنے انویسٹیگیشن کو رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پر ماضی پر مزید پیچھے جاؤں گی تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 7 سے 8 ماہ پہلے لاہور کا ایک ایریا ہے جسے کہتے ہیں جوبلی ٹاؤن۔ جوبلی ٹاؤن میں بھی ڈاکٹر صاحب کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، 7 فائر مارے گئے تھے، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب اس ٹائم بچ گئے تھے، محفوظ رہے تھے۔ یہ وقوعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ظاہر ہے یہ وقوعہ پولیس کو بھی پتا ہے، رپورٹ بھی ہوا۔ ڈاکٹر انوش جو کہ اس ٹائم ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ہیں، ان سے سوال کیا کہ 7 ماہ پہلے جب یہ کام ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، تو اس ٹائم اس کیس کو ٹریس کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا اس ٹائم اس کو ٹریس نہیں کیا گیا۔ ڈیفینیٹلی یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں ٹریس کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ کون شخص تھا جو 6-7 فائر کر کے چلا گیا، لیکن ہم اس ملزم تک نہیں پہنچ سکے، ہماری رسائی نہیں ہو سکی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم نے اس کیس کو ٹریس نہیں کیا، یعنی یہ امیچور کیس رہا۔ سی آئی اے نے بھی کام اس پر بہت کیا، اور ڈاکٹر انوش ایس ایس پی انویسٹیگیشن انہوں نے بھی اس پر ٹیم بنائی تھی، لیکن وہ ٹیمیں ناکام رہی تھیں، وہ کسی بھی
طریقے سے کسی بھی انداز میں میچور نہیں ہو سکی اور اس کیس کو کاغذوں کی نظر کر دیا گیا تھا. یہ بات کسی ساجے ماجے کی نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر شاہد صدیق کی, جن کا ایک نام ہے, قد کاٹ ہے, کردار ہے, ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, ہاسپٹل کو رن کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بزنسز چلا رہے ہیں. ان کے کیس کو کاغذوں کی نظر کر دیا گیا. اب تھوڑا سا ہم مزید آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر ہم کچھ بات کرتے ہیں ڈرائیور کے حوالے سے. اب ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کا ایک ڈرائیور تھا اور ہے, جو کہ ان کے ساتھ ہر ٹائم ہوتا تھا, جو ان کو لاتا لے جاتا بھی تھا اور ان کے کام کاج بھی سارے کرتا تھا ایز اے ڈرائیور بھی. اور چونکہ اس ڈرائیور پر بہت اعتماد تھا تو وہ کچھ پرسنل کام بھی کر دیا کرتا تھا. اچھا, اس ڈرائیور سے پولیس نے سوال جواب کیے اور کہا کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں جناب, ڈاکٹر صاحب ایسے انسان نہیں تھے, میں ایک عرصے سے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلے کسی کو پیسے دیتے تھے اور پھر اس سے کام کرواتے تھے. اگر کسی کو جاب پہ رکھا ہے, بزنس میں ایڈجسٹ کیا ہے, تو پہلے اس کے ساتھ پیمنٹ طے کی جاتی تھی, ادا کی جاتی تھی, اور پھر کام ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کردار کے مالک تھے, اس پرسنالٹی کے مالک تھے. پھر ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پیسے جو کہیں دے کے آنے ہوتے تھے اور کہیں سے لے کے آنے ہوتے تھے, وہ سب کام بھی میں ہی کیا کرتا تھا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو مجھ پر بہت اعتبار تھا اور میں نے اس اعتبار کو قائم و دائم رکھا, کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کی. پولیس نے ساری کہانی سننے کے بعد کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اب ہم کریں گے اس کی جیو فینسنگ کریں گے, لوکیشنز لیں گے, آس پاس گھروں میں لگے, گلی محلہ میں لگے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کو چیک کیا جائے گا, اور پھر ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہم اس ملزم کو ٹریس کریں گے کہ یہ کون شخص تھا جو آیا, گولیاں برسائی اور نکل گیا. کیا یہ وہی شخص تھا جو پہلے جوبلی ٹاؤن میں آیا تھا, جس کو آج تک ٹریس نہیں کیا گیا, یا کوئی اور ہے؟ ناظرین, یہ تو تھا آج کا سارا وقوع. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پولیس کی جانب سے انوش صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم اس ٹائم اس ملزم کو پکڑنے میں ناکام ہوئے, اٹ مینس کہ آپ اپنی پاور اور اپنی وردی کا تقدس نہیں رکھ سکے, پامال ہو گیا. کیسے ایک عام شخص آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا, کیسے ایک قاتل کو آپ نہ پکڑ سکے؟ آپ کے پاس اختیارات ہیں, لوکیشنز ہیں, سی ڈی آرز ہیں, آپ لوگوں کے پاس لوکیٹرز ہیں, آپ لوگوں کے پاس ریڈز کرنے کے لیے نفری موجود ہے, دن اور رات کا ٹائم موجود ہے, تو پھر کیسے ڈاکٹر شاہد صدیق کا قاتل آپ نہ پکڑ سکے جوبلی ٹاؤن سے آج سے 7 ماہ پہلے؟ اگر پکڑا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ ہوتا. آگے یہ کیس کہاں کو جاتا ہے, اب پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا, کیا اپڈیٹس آتی ہیں, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. تھینک یو.